اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس راستے میں کہیں بھیڑ نہیں ہوتی۔ آئیے ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند کی دوستی اختیار کر، اس میں فائدے بہت ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں رب کی عطا ہے۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اس قدر سے نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ آسانیاں بانٹنا سیکھے، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکالیف ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں اور صبر کرنے والے اللہ پاک کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کام ماضی کی اندھیری قبر سے نکل کر زندگی کی طرف آنا ہے، جس میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ جسے دور کر دیا اس سے مصلحت ہے، جو پاس ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ محبت چاہے جتنی گہری اور سچی کیوں نہ ہو، اگر بزدل انسان سے ہو جائے تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ خود اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو خود کو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ کل رات جو کھول کر دیکھی یادوں کی کتاب، رو پڑے کہ کیا کیا کھویا ہم نے اے زندگی۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کر دیتے ہیں۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ مکافات عمل ہونا تو اٹل ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔
درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کو ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اس سے سب سے قیمتی تحفہ ہے جو آپ اسے دے سکتے ہیں، وہ ہے راستہ۔ آپ غم کے پرندوں کو اپنے سروں پر سے گزرنے نہیں روک سکتے، لیکن انہیں گھونسلہ بنا کے اپنے سروں پہ بسیرا کرنے سے ضرور روک سکتے ہیں۔ دیکھ کر چلے بھی تو ٹھوکریں کھائیں، نتیجہ یہ نکلا کہ بغیر ہدایت کے اپنا عقل و شعور بے معنی ہے۔ آپ اپنی حد خود طے کرتے ہیں۔ کسی کو پانے کی تمنا مت کرو، بلکہ اس قابل ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو پانے کی تمنا کریں۔ زبردستی عزت نہیں کروائی جاتی، عزت کروانے کے قابل ہونا پڑتا ہے۔ جو اونچی جگہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ طوفان اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ برے وقت کا کاندھے پر رکھا ہوا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ وہ بے پرواہ بچپن، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، بس ہنسی اور مسکراہٹیں، کتنے رئیس تھے ہم۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ صبر کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel.